مدہو نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میں رب الکریم غفور الرحیم سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، کل بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، بے زروں کو زر اور بے گھروں کو گھر عطا فرمائے۔ ہمیں حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کے شر سے بچا کر اپنے دامن رحمت میں چھپائے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، رمضان کی اہمیت و فضیلت۔ نمبر 2، چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے رمضان شریف کی اہمیت و فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، وہی بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 درجہ زیادہ عطا ہوتا ہے۔ جو کوئی اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کی بڑی جزا خداوند تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بستان الواعظین میں لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان شریف خدا تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور جس طرح اللہ کریم نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے باقی 11 بھائیوں کی مغفرت فرمائی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے 11 مہینوں کی خطائیں معاف فرمائے گا۔ سلسلہ نزاہات المجالس جیم الف صاد 132۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ اے خیر کے طالب، مکمل کر اور خوش ہو جا، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا اور عبرت حاصل کر۔ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کی بخشش کی جائے؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی سوالی ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ بزرگ اور برتر رمضان شریف کی ہر رات میں افطاری کے وقت 60,000 گناہ گار دوزخ سے آزاد کرواتا ہے، فرما دیتا ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے کہ جتنے تمام مہینے میں آزاد فرماتا ہے، یعنی 30 مرتبہ 60,000۔ حدیث پاک میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ رمضان ملا اور روزے بھی نہ رکھے، یعنی استطاعت ہے، روزے رکھ سکتا ہے مگر نہیں رکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، وہ بدبخت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ بدبخت وہ کہہ رہا ہے جس نے بخت جگانے ہیں، جس نے نصیب جگانے ہیں، جس نے باغ جگانے ہیں، اور وہی کہہ دے کہ وہ بدبخت ہے، اس شخص کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں تو کس سے جا کر شفاعت کی خیرات لیں گے؟ یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں خوب عبادت کریں اور پورے روزے رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ ملے۔ روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ جب ہوا کے تیز جھکڑ چلتے چلتے رک جاتے تو اہل عرب کہتے کہ ہوا رک گئی۔ تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہرتا تو وہ کہتے کہ منہ زور گھوڑا رک گیا۔ تو روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور منہ زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے۔ وہ جو اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں، رمضان میں ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھے ہیں۔ تو اس لیے صوم کو صوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اس میں گناہوں سے رک جاتا ہے۔
شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک عقل و شرک اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ملک تیمور ثالث کے دور میں قحط پڑا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرا بادشاہ ہوا، تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقے میں بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ ملک تیمور ثالث کے اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجا۔ اس قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اس نے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت روزہ سے قبل ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو قمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر عاشوراء کا روزہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنایا اور اس کو کسی صورت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ترک نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں۔ لیکن سن 2 ہجری کو واقعہ بدر سے ایک مہینہ قبل 17 شعبان کو جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، جس کا جی چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے، لیکن اس سے قبل امت پر یہ روزہ فرض تھا۔ اب گنتی کے دن وہ 29 یا 30 دن ہیں، ان کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں وصال فرمایا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے۔ 2 ہجری کو شامل کر کے کل 9 رمضان آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے، باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ نے کھلایا، اسے اللہ نے پلایا، تو اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا اور اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح چاند اگر 29 میں نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی اپنے بندوں پر کرم نوازی ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، روشنی ہے، ضیاء ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اس طرح روزے سے جسم پاک ہوتا ہے، اور روزہ انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 2، جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے۔ یہ جو بخشش اور مغفرت کی رحمت دی جاتی ہے یہ اس کی مزدوری ہے۔ یہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ بندہ مومن پر اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازی فرمائی کہ اس کو یہ بابرکت رات عنایت فرمائی۔ 5ویں فضیلت جو روزے دار کو دی گئی
اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل امت میں لوگ روزے رکھتے تھے یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئیں۔ جنت کو پورا مومن کے لیے راستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، ہاں مگر روزہ ہے جو میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں اسے دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی شخص گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ یہ میرا روزہ ہے، یہ کہہ کر الجھنے والے کو ٹال دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب اسے اس روزے کے صلے میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ دولت ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی حوریں، جنت کے محلات، جنت کی عالی نسب نعمتیں، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جنت والے جنت میں جا کر کسی نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے اور وہ ہوگی بھی سب سے بڑی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پر باقی سب نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دیں گے اور اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی۔ یہ روزے کا ثمر ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کریں۔ خدا بزرگ و برتر ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری نظر برے لوگوں سے بچائے اور ہم سب کے اس مقدس مہینے کے صدقے سے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے، آمین۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 27 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 9 مارچ 2024 ہے، تیسری تاریخ 27 پاگن اور ہفتہ کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔